بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلوا علیہ صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو۔ آج 8 ربیع الاول کی شب شروع ہو چکی ہے۔ بعض لوگ 8 ربیع الاول کو بڑا زور دیتے ہیں، ربیع الاول 12 ربیع الاول حضور کی ولادت نہیں ہے، 8 ربیع الاول ہے۔ تو میں اس کیمرے کے ذریعے یہ بھی پیغام دینا چاہتا ہوں، الحمدللہ ہم 8 ربیع الاول کو بھی میلاد منا رہے ہیں۔ وہ دوسروں نے لکھا کہ 17 ربیع الاول کو ہے، ایک کہنے لگا نہیں جناب 13 ربیع الاول کو ہے۔ میں نے کہا ہے تو ربیع الاول کو ہی نا، 8 کی کوئی شرط نہیں ہے، 12 کی بھی کوئی شرط نہیں ہے، 16 17 کی بھی کوئی شرط نہیں ہے، بس دعوت صرف تمہیں اتنی ہے جب میلاد النبی والا یہ مہینہ جس کو کہتے ہیں ربیع الاول، بہار والا مہینہ جب تشریف لے آئے نا، اختلافات چھوڑ کر دعوت ہے ہمیں، ہماری طرف سے تمہیں دعوت ہے، اختلافات چھوڑ نبی کا غلام بن کر محبوب کا میلاد منا۔ پچھلے سال بھی ایک بندے نے بڑی لمبی چوڑی تقریر کی میرے پرسنل پر، پھر گروپ چل رہا تھا اس میں بھی، میلاد کہتے کہیں سے ثابت ہی نہیں ہے۔ پھر اس نے گنتی شروع کر دی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 سال مکے میں پہلے گزارے، پھر 13 سال اعلان نبوت کے بعد، پھر 10 سالہ جو ہے وہ مدنی دور تھا، پھر ابو بکر صدیق کا 2 سال 5 ماہ، حضرت عمر بن خطاب کا 10 سالہ دور، پھر عثمان غنی کا 12 سالہ دور، پھر حضرت علی المرتضیٰ کا 5.5 سالہ دور، پھر امام اعظم ابو حنیفہ بھی آئے، اور پھر امام شافعی، امام مالک بھی آئے، امام احمد بن حنبل بھی آئے۔ کہتے ہیں کسی نے میلاد منایا ہی کوئی نہیں ہے۔ میں نے 450 کتابوں کا حوالہ لگایا اسی گروپ میں، کتنی کتابوں کا؟ 450 کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منایا جا سکتا ہے۔ اتنے بڑے حوالہ جات تھے، بڑے بڑے محدثین جن کی کتب کا حوالہ لگایا تھا۔ جواب نہیں تھا مولوی کے پاس، مجھے کہنے لگا کہ مولانا میلاد تو ٹھیک ہے لیکن جس طرح بریلوی مناتے ہیں نا اس طرح ٹھیک نہیں ہے۔ تے میں کہ چلے اے سیدھی گل کرنا بھی تینوں پیڑ پئی ہے ساڈے نال، میلاد نال کادی دشمنی کیتی بیٹھا ہے؟ بھائی تجھے درد ہے، تکلیف ہے، بھائی ساجد نواز سے ہے، کیوں اس کا عقیدہ بریلوی ہے؟ یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو فالو کرتا ہے، یہی ہے نا؟ ہاں جی، تجھے اختلاف ہوگا میری پگڑی سے، میرے چشمے سے، ہاں جی،
تجھے اختلاف ہوگا میرے جھنڈے سے، میرے جلوس سے، میرے شربت سے، تجھے اختلاف ہوگا ہماری بریانی سے، تجھے اختلاف ہوگا حلوے پر، تجھے اختلاف ہوگا قورمے پر، لیکن میلاد پر اعتراض تو نہیں نہ بنتا جب 450 حاجی مصنفین نے یہ لکھ دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا کار ثواب ہے۔ اور بڑی بات تو یہ ہے کہ جس میں تقریباً 12 مولوی اس کے اپنے مکتبہ فکر کے تھے۔ ہاں جی، ہمارے ساتھ نا، ہمارے ساتھ یہ جنہوں نے شور شرابہ کر رکھا ہے نا، یہ شرک ہو جاتا ہے تو یہ بدعت ہو جاتی ہے۔ اللہ کی قسم ہے ساڈے نال ایک گل ہی نہیں کر سکتے، اگر کر سکتے 5 منٹ بھی ساڈے نال گل نہیں کر سکتے۔ کتنے منٹ؟ 5 منٹ بھی بڑی بات ہے۔ ساجد نواز میلاد منائے تو بدعت ہے، ایسے ہے۔ علامہ مشتاق قادری صاحب میلاد منائے تو بدعت ہے۔ ہاں جی، جناب آفتاب قادری صاحب میلاد منائے تو بدعت ہے۔ سید سلطان شاہ صاحب میلاد منائے تو بدعت ہے۔ حاجی بابا نذیر صاحب میلاد منائے تو بدعت ہے۔ آپ میلاد منائے تو بدعت ہے۔ میں نے کہا چلے ملا تیری گل مان لینا، اسی میلاد منائیے تے بدعت ہے جی اے میلاد تیرے بابیاں منایا ہوئے تاں بھی بدعت ہے یا صرف ساڈے واسطے بدعت ہے؟ کہنے لگا وہ کیسے؟ میں نے کہا 12 محدثین تیرے شیخ الحدیث تے میں گن چھڑنے ہیں۔ ہاں جی، یہ تو کمائے گا تو میں تیرے اور بھی بابے کاٹ کے لے آواں گا جنہاں میلاد منایا ہونا ہے، لنگر بھی پکایا ہونا ہے، ہاں جی، تے محفل بھی سجائی ہونی ہے۔ صرف یہ کہہ دینا پھر میلاد سے اختلاف نہیں ہے، انداز سے اختلاف ہے۔ انداز سے اختلاف ہو سکتا ہے، کر سکتا ہے، لیکن میلاد سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا۔ یار میں آپ سے پوچھتا ہوں، سمجھدار لوگ بیٹھے ہو، وہ کون سا عقیدہ ہے، وہ کون سا مذہب ہے، وہ کیسا نظریہ ہے کہ جس کے عقیدے میں، نظریے میں رسول اللہ کا ذکر کرنا یہ شرک اور بدعت ہے؟ کیا ہوتا ہے میلاد کی محفل میں؟ کیا ہو رہا ہے میلاد کی محفل میں؟ مجھے بھی تو بتاؤ خرافات کیا ہے؟ حضرت صاحب نے محفل سجائی، ہاں جی، میں بھی حاضر ہو گیا، آفتاب قادری صاحب بھی آگے، انہوں نے نعت مصطفیٰ سنائی، ہاں جی، قصیدہ بردہ شریف پڑھا انہوں نے، میں حضور علیہ السلام کے مولود کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ مجھے بتاؤ خرافات کیا ہے، غلط کیا ہے، بدعت کیا ہے؟ تم کہتے ہو میلاد منانا بدعت ہے، یعنی حضور کا ذکر کرنا بدعت ہے، تو وہ جلے عام ہے کہ تو کہتے واسطے مسیطہ بڑھائی پھرنا ہے؟ یہ ادھر دین کی بات ہوتی ہے، میں کہ دین تیرا پیو تو نہیں سی لے کے آیا نا، دین بھی تو محمد عربی لے کے آیا سان، آئی سمجھ کے کوئی نہ؟ کون لے کے آئے؟ پریشان ہو رہے ہو؟ اور خدا کے بندو میں جو بات کر رہا ہوں ضمانت کے طور پہ کر رہا ہوں، اور ویڈیو بھی ریکارڈ ہو رہی ہے، آپ نے نہیں پریشان ہونا، نہ ڈرنا، نہ ٹنگا کبانی، نہ دل دھڑکانا ہے، ہاں جی، پریشان نہیں ہونا۔ بابا جی کہہ گئے بھئی اسی حضور دی گل کرنی ہے تے اینج ہو کے نہیں کرنی، ہن اسی اینج ہو کے گل کرنی ہے۔ کس طرح کرنی ہے جی؟ ہاں جی، بس ایسے نہ بڑی ہو گئی یار، بس بہت ہو گئی۔ بابا جی فرمایا کرتے ہیں تو کوئی یار دی گل سنا ملا، نہ لمے پینڈے پا ملا، نہ علمہ وچ پھسا ملا، کوئی یار دی گل سنا ملا۔ ہاں جی، اسی یار دی گل سننا جی، تینوں لگتا ہے شرک، تے اسی تیرے واسطے یہی جملہ کہنے ہاں، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے۔ سانو اے جیہا مذہب نہیں چاہیدا جڑے مذہب وچ حضور دا ذکر کریے تے شرک تے بدعت ہو جاوے، نا 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 نا، اسی حضور دا میلاد منانا ہے تے گج وج کے منانا ہے تے سج دھج کے منانا ہے۔ ہاں جی، نوے کپڑے پا کے، پوشاکاں پا کے، پگاں بن کے، جھنڈے اٹھا کے، نعرے لا کے، ہاں جی، جلوس آ کے تے سرکار دے نعرے لا کے میلاد منانا ہے۔ ہاں جی، جڑا مردہ ہے مر جاوے، جڑا سڑدا ہے سڑ جاوے، سنیاں تے گج وج کے میلاد منانا ہے۔ روک کے پاویں جگ سارا، اسا نہیں رکنا، روک سکتے ہاں سی؟ روک کے پاویں جگ سارا،
اساں نہیں رکنا، نعرے یا رسول اللہ دے لاندے رہواں گے تے سونے دیا محفلاں سجاندے رہواں گے، یہ نہیں رک سکتی۔ حضرت ابو ہریرہ حضور کا میلاد کیسے مناتے ہیں؟ آج چوراہا پہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے او جوان ادھر آ، میرے حضور کو تو نے دیکھا ہے؟ وہ کہنے لگا دیکھا ہے۔ حضور کے تکلم گفتگو بھی اس نے کہا سنی ہے۔ کہا جا، تو نے تو حضور کو دیکھا ہے، تو نے تو حضور کی محفل کا ہاں جی لطف لیا ہے، جا۔ دوسرا آیا، السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ کہتے میرے یار نو ڈٹھائی، میرے سرکار کو دیکھا ہے تو نے، میرے محبوب کا دیدار کیا ہے، حضور کا تذکرہ، حضور کا ذکر، تو نے حضور کی گفتگو سنی ہے؟ وہ کہنے لگا سنا ہے۔ کہنے لگا آپ بھی جائیں۔ ایک آیا، السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ کہا تو نے حضور کو دیکھا ہے، حضور کی محفل میں بیٹھے ہو؟ وہ کہنے لگا نہیں۔ کہنے لگا تو نے تو حضور کو نہیں دیکھا نا، ہم نے حضور کو دیکھا ہے، آ پھر میں تجھے بتاؤں حضور کیسے تھے، آ میں بتاؤں۔ پھر ابو ہریرہ بتایا کرتے تھے، وہ لوگوں جنہ محبوب ڈٹھا ہے انہوں تو ڈٹھا ہے، جنہ نہیں ڈٹھا انہیں کچھ نہیں ڈٹھا۔ آج جنہوں نے دیکھا ہے وہ تو دیکھا ہے، جنہوں نے نہیں دیکھا انہوں نے کچھ نہیں دیکھا۔ کسی نے کہا تھا انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، انہیں نہ دیکھا کس کام کی ہیں یہ آنکھیں، کیونکہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ پھر بتایا کرتے تھے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ابرو ایسے تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی ایسی تھی، میرے آقا کی زلف عنبرین ایسی تھی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاں جی ناک مبارک ایسے تھا، چشم مبارک ایسے تھی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لہن دہن ایسے تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک ایسے تھی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ایسے تھے، میرے آقا بولتے ایسے تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تکلم یہ تھا، انداز گفتگو یہ تھا، میرے آقا کا چلنے کا انداز یہ تھا۔ ابو ہریرہ لوگوں کو بلا بلا کے مصطفیٰ کا ذکر سنا رہا۔ اور میں کہ جھلے آج اے حضور دا ذکر کرنا اے بدعت شرک تے پھر دس ابو ہریرہ کیڑا کام کردا رہا ہے؟ ہاں جی پھر بتائیں، حضرت عمر بن خطاب سے پوچھیں، وہ کہتے ہیں واللہ بخدا میرے محبوب نے جو احکامات بتائے ہیں، جو کچھ کہا ہے، جو کچھ حضور نے ہمیں سنایا ہے، آج کے بعد جس نے بھی اس سے روح گردانی کی نا، عمر اس کے خلاف تلوار لے کر کھڑا ہو جائے گا۔ جس نے بھی روح گردانی کی تو گویا کہ وہ یہی کر رہے تھے۔ حضرت حسن مجتبیٰ جن کا 5 ربیع الاول کو شہادت کا دن ہے، ہاں جی لوگوں نے امام حسن کو بھلا دیا۔ حسن مجتبیٰ ہند بن ابی حالہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن پوچھنے گئے، ماموں جان ہم چھوٹے تھے آپ تو بڑے تھے، آپ نے حضور کو رج رج کے دیکھا ہے، ہمارا بچپن تھا، پیاس باقی رہ گئی، تشنگی باقی رہ گئی، ہم نے رج کے نہیں دیکھا، آپ نے رج کے دیکھا ہے، ذرا بتاؤ تو صحیح میرے نانا مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا؟ جب بتایا نا ہند ابن ابی حالہ نے تو پھر آئے، آ کر کہا حسین میرے بھائی ادھر آ، حسین ادھر آ، ادھر آ، آج تنو اپنے نانا مصطفیٰ دا حسن دسیے، آ میں تجھے بتاؤں ہمارے نانا جان خوبصورت کتنے تھے، آ میں تجھے بتاؤں کہ میرے نانا جان چلتے کیسے تھے، آ میں تجھے بتاؤں کہ میرے نانا جان کی ابرو کیسی تھی۔ میں نے آج اپنے ماموں جان سے اپنے نانا جان کا ذکر سنا ہے۔ امام حسین کہنے لگے حسن آج آپ نے ماموں سے سنا ہے تو آج میں نے بابا علی سے بھی یہی سنا ہے۔ بتاؤ یار، حسین ابن علی اور حسن ابن علی وہ بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن بیان کر رہے ہیں، تو بتاؤ پھر یہ بھی بدعت کر رہے ہیں؟ ہاں یہ بھی شرک کر رہے ہیں۔ بابا جی سے کسی نے پوچھا ہوا کہ صحابہ نے میلاد منایا، بابا جی نے فرمایا جلے ہو صحابہ نے انج دا میلاد منایا ہے، کیسرا کسرا دے بوئے جا کھڑکائے، دروازے جا کھڑکائے اور جا کر کہا باہر نکلو، پتہ کوئی نہیں ہے تمہیں، ہاں جی تمہارا دور ختم ہو گیا ہے۔ کیوں؟ آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت۔ صحابہ نے دروازے کھٹکھٹا کے کہا باہر نکلو، اب تمہارا اقتدار، اب تمہارا ظلم کا دور، بربریت کا دور ختم ہو گیا۔ کیوں؟ اب حضور کا قیامت تک دور چلے گا۔ ہاں جی صحابہ نے میلاد منایا، صحابہ نے تو رکھے ہے کچھ نہیں،
صحابہ نے تو سب کچھ حضور پر لٹا دیا، سب کچھ قربان کر دیا۔ بابا جی فرمایا کرتے تھے جنہیں اپنی جانت نذرانے پیش کیتے، جنہیں اپنے پتر پیش کیتے، ہاں جی سب کچھ لٹا دیتا، خالی دو دیگا نہیں سی پکا سکتے۔ یہی طرح ملا شکوہ ہے، صحابہ نے میلاد منایا اور تجھے درد اٹھا ہے جناب ہمارے لنگر پکانے پر یا ہمارے جھنڈے لہرانے پر، تجھے پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ محمد عربی کے صحابہ نے کب کب جھنڈے اٹھائے ہیں، کب لہرائے ہیں۔ ہاں جی بریدہ بن اسلمی سے پوچھو، مکے سے مدینے میں جب حضور داخل ہو رہے تھے آیا کسی اور نیت سے تھا، آیا کسی اور طبیعت سے تھا، لیکن جب حضور کو دیکھا تو اس وقت کہتے سنگ دل کو لا کے دل ہار بیٹھے نے، دلو مجبور ہو کے دل وار بیٹھے نے۔ اگر عرض کرنے لگے حضور پہلے تو میں نہیں سی جاندا پر ہن میں جان گیا تسی اللہ دے رسول ہو، اب آپ نے نا مدینے میں داخل ہونے پر ایسے نہیں ہونا، جھنڈا میں لے کر جاؤں گا، میرے ساتھ یہ جتنے میرے ساتھی ہیں دشمن بن کر آئے تھے، اب یہ آپ کے نعرے ماریں گے، ہم استقبال کرتے کرتے آپ کو مدینہ منورہ میں لے کر جائیں گے۔ اور کہتے ہیں کہ اس نے نا اپنی پگدن پگڑی کا بنایا جھنڈا اور کہتا ہوا جا رہا تھا او مدینے والوں مصطفیٰ تشریف لے آئے ہیں، گویا کہہ رہے تھے سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، ہاں جی مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، رسول کی آمد مرحبا۔ اب یہ نعرے لگاتے ہوئے ہاں جی وہ اپنے انداز میں، ہم اپنے انداز میں تشریح یہی بنتی ہے کہ بریدہ بن اسلمی بھی جھنڈا اٹھا کے پگڑی کا جھنڈا بنا کے نیزے پر لہراتا ہوا جا رہا ہے اور حضور کے نعرے لگاتا ہوا جا رہا ہے۔ اور قبیلہ بنو نجار کی بچیاں پڑھ رہی ہیں طالع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، ہاں جی وہ پڑھ رہی ہیں واجبت شکر علینا ما دعا للہ داعی۔ اب آپ پوچھیں نا قبیلہ بنو نجار کی جو لڑکیاں حضور کے گن گا رہی تھی وہ بھی بدعت کر رہی تھی، بریدہ بن اسلمی حضور کی موجودگی میں، ابو بکر صدیق کی موجودگی میں حضور کے نام پہ جھنڈے لہراتے ہوئے جا رہے ہیں، نعرے لگاتے ہوئے جا رہے ہیں۔ ہاں جی یہ آج سے ہو رہا ہے، کوئی نیا طریقہ ہم نے ایجاد کیا ہے کہ جناب ہم نے میلاد شروع کر دیا ہے، نا جلو اے میلاد تو ازل سے ہو رہا ہے۔ جب جبریل میلاد منائے ادھر یا سید المرسلین، محبوب کے کشان اقدس پہ آ کے حضور کے نعرے لگائے، حضرت جبریل حضور کے نعرے لگائے، اور پھر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے کائنات روشن ہو گئے، کائنات روشن ہو گئی۔ اما آمنہ خود فرماتی ہے خارج منی نور، اما فرماتی ہے میرے جسم سے نور نکلا، اور یہ تو نور نکلا اما جی جب نور آیا شکم میں تب کیا تھا؟ یہ تو نور آ جی خارج منی نور، جب نور شکم میں آیا تب اما کہتی ہیں کیا بتاؤں، جب نور آیا نا شکم میں، امی جان کہتی ہیں کہ جب میں پتھروں کے پاس سے گزرتی تھی نا پتھر بھی میرے لیے نرم ہو جاتے تھے۔ اما جی اور سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا آپ فرماتی ہیں جب سے یہ بچہ میرے شکم اطہر میں آیا، میں جب مکے میں جب میں کنویں پر پانی بھرنے جایا کرتی تھی پانی میرے قدموں میں آ جایا کرتا تھا۔ اماں کہتی ہے مکے کی عورتیں مجھے روک کر رکھتی تھیں، مجھے بٹھا کر رکھتی تھی، کہتی تھی آمنہ جب آپ آتی ہیں پانی اوپر آ جاتا ہے، آپ چلی جاتی ہیں پانی نیچے چلا جاتا ہے۔ امی کہتی ہے میں سب سے آخر میں اپنا مشکیزہ پانی کا بھرا کرتی تھی، پھر کہتی ہے وہ پانی کا مٹکا وہ مشکیزہ خود بخود بھرتا، کوئی نادیدہ طاقت وہ مٹکا اٹھا کر میرے سر پہ رکھ دیتی، مٹکا تو میرے سر پہ ہوتا تھا مگر بوجھ مجھے کبھی محسوس نہیں ہوا، بوجھ محسوس نہیں، ہم خود فرماتے ہیں۔ ہاں جی کہتی ہے درختوں کے پاس سے گزری درخت مبارک بادیں دیں، او آمنہ آپ کو مبارک ہو، آپ ختم الرسل کی ماں بننے والی ہیں۔ میں پتھروں کے پاس سے گزرتی پتھر سلامیاں دیا کرتے تھے، اے آمنہ آپ کو مبارک ہو، آپ آخری نبی کی ماں بننے والی ہیں۔ حضور نے پیر کا رکھ لیا روزہ، صحابہ نے عرض کی حضور خیر دے ہر پیر شریف کا روزہ رکھ دے ہو، حضور نے فرمایا میرے صحابہ پیر شریف کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اسی دن میں پیدا ہوا ہوں۔ یا رسول اللہ، اور حضور نے فرمایا اسی دن مجھ پر پہلی وحی کا نزول ہوا ہے۔
ہر پیر شریف کو حضور اپنا میلاد منایا کرتے تھے. حالے بھی ساڑھے کو مولا پوچھتا ہے بھائی میلاد منانا جائز ہے؟ میں کہ جی سونے اپنا میلاد آپ منایا ہوئے تھے پھر حضور کہتے ہیں اس لیے روزہ رکھتا ہوں. کس لیے؟ ابھی سارے پڑھا دیں اسی دن میں پیدا ہوا، آگے مولود میلاد آ گیا، اسی دن میں پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی اقرا. ہاں جی اس نے اقرا تو دیکھا تھا جبریل نے، ہم تو غار ہرا دیکھتے رہ گئے. ہاں جی وہ تھا غار ہرا پہ عاشق گیا نا، اس نے کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت جبریل آ کر کہتا ہے اقرا، اور لا اقرا، پھر کہا اقرا، کہا لا اقرا ما انا بقارئ، پھر کہا اقرا بسم ربک الذی خلق. حضور نے فرمایا اچھا اچھا اچھا، وہ ایک ہے نا میں رب دا پیغام لے کے آیا. سبحان اللہ. آجی اس نے کہا وہ تو ہم نے نہیں دیکھا، وہ کیا تھا؟ اس نے اقرا تو دیکھا تھا جبریل نے. جب حضور کہتے لا اقرا اور لا اقرا نہیں پڑھنا، ہاں جی وہ تو دیکھا جبریل میں منظر، اس نے کہا اسی تے وہ تھا تک ہی تے ساڈا سینہ کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا. ہاں جی تکدے رہ گئے اے او تھا ہے جتھے جبریل حضور دے نال پہلی دفعہ ہم کلام ہویا سی. ہاں جی تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام خود اس دن کو منا رہے ہیں. کس دن کو؟ جس دن پیدا ہوئے اور جس دن وحی نازل ہوئی، جس دن وحی نازل ہوئی اور جس دن پیدا ہوئے. جب حضور میلاد اپنا خود منا رہے ہیں، اعتراض باقی رہتا ہے. اسی لیے میں کہہ رہا تھا جلو دائیں بائیں نہیں دیکھنا. میلاد کہاں سے ثابت ہے؟ آپ یہ نہ پوچھا کریں کہاں سے ثابت ہے، کدے پہ بھی جاوے نہ پالا انہوں کہ میلاد منان تو روکیا کتھے گیا ہے؟ اور میلاد نہ منانے کا کہاں لکھا ہے؟ میلاد نہ مناؤ لکھا ہے کہیں؟ پکی مسجد بنانے کا لکھا ہے کہیں؟ پھر کیوں بنائی ہیں؟ یہ تو بدعت ہے. یہ مسجد کے مینار لگانا کہیں لکھا ہے؟ مسجد بنانا لکھا ہے. حضور کی حدیث بھی موجود ہے من بنا للہ مسجدوں بنا اللہ لہ جنہ، ہاں بیت الجنہ. سمجھ رہے ہیں؟ وہ یہ تو حدیث بھی موجود ہے. انما یامر مساجد اللہ یہ بھی موجود ہے. یہ جو مینار لگا ہے، یہ جو سپیکر لگا ہے، قرآن میں لکھا ہے سپیکر لگاؤ؟ بولو. یہ جو محراب نکالی ہے قرآن میں لکھا ہے یہ محراب یہ والی نکالو؟ ہاں جی کہیں نہیں لکھا. یہ لکھا ہے پنکھے لگاؤ؟ بولو. آگے سے پتہ ہے کیا جواب آئے گا؟ روکا کہاں ہے؟ کیا آئے گا جواب؟ ٹکراتا ہے یہ پنکھا اسلام سے ٹکراتا ہے، یہ مینار اسلام سے ٹکراتا ہے؟ جب ہم تو کہیں نہیں. ہاں جی پھر ہم سے یہ سوال ہونا ہے اور جناب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کچی پکی مسجد اسلام سے ٹکراتی ہے، کہا نہیں ٹکراتی. میں کہ چلے اے تے میں تینوں کہہ رہا جیڑی چیز اسلام نال نہ ٹکراوے وہی تے جائز ہے. نہیں سمجھ آئی؟ اگر یہ میک اسلام سے ٹکرائے تو ناجائز. تو میں کہ جلیا میلاد اسلام دے نال تو کوئی نہیں ٹکرانا. میلاد اسلام سے ٹکراتا ہے یا اسلام میں اندر ہے؟ اوے میلاد اسلام کے اندر ہے کہ نہیں ہے؟ قد جاءکم من اللہ نور قرآن کے اندر ہے کہ نہیں ہے؟ لقد من اللہ علی المؤمنین قرآن کے اندر ہے کہ نہیں ہے؟ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ قرآن کے اندر ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں جی لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. اور بتاؤ یہ قرآن میں ہے کہ نہیں ہے؟ رب نے اس شہر کی قسمیں اٹھائیں. کس شہر کی؟ جس شہر میں مصطفیٰ کی ولادت ہوئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے. ہاں جی وہ کون سا مذہب ہے، وہ کون سا عقیدہ ہے، پتہ نہیں وہ کون سے پنجابی کے اندر کھرا کے، ہاں جی کون سی اس کو خارش کہتے ہیں، پتہ نہیں کون سی تکلیف ہے کہ جو آپ کو رسول اللہ کے میلاد سے منع کرنے والی شے ہے. ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہے کیڑی شے. ہاں جی پر جلو اسی حضور دا میلاد منان تو نہیں رکنا ہے. میلاد منان تو رکنا ہے. اسی نہیں رک سکتے. اسی انشاءاللہ گاج باج کے سج داج کے بان ٹھان کے حضور کا میلاد مناتے رہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ٹوٹے پھوٹے جملے قبول فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.